دیسی لائف ان کینیڈا. جی ہاں دوستو، آج یہ میں بک پڑھ رہا ہوں جو لکھی ہے مرزا یاسین بیگ صاحب نے، اور اس کا فرسٹ ایڈیشن آیا تھا 2008 میں، اور یہ بہت خوبصورت بک ہے. طنزیہ اور مزاحیہ کالمز ہیں اس کے اندر. اور میں یہ آج اس کا جو چیپٹر پڑھ رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے کینیڈا میں ہمارا سچا دوست ٹیلی فون. کوئی ہم سے پوچھے کہ کینیڈا میں ہمیں سب سے زیادہ اچھی چیز کیا لگی، تو ہمارا فوری جواب ہوگا ٹیلی فون. اتنا سستا اور کارآمد دوست ہم نے یہاں کسی کو نہیں پایا. لوکل کال فری اور ہر مرض کا علاج یہی فون ہے. اس فون سے یہاں وہ کام لیے جاتے ہیں کہ اس کا تصور ہم نے پاکستان میں نہیں کیا تھا. گھر میں داخل ہوتے ہی ہم بچوں اور بیوی کی سنیں یا نہ سنیں ٹیلی فون کے پیغامات ضرور سنتے ہیں. اللہ بھلا کرے اس فون کا، جس کی پہلی کال پر ہی ہمیں کینیڈا آنے کے 5ویں روز ہی نوکری مل گئی تھی. ہم نے مولانا وسیم اظہر ندوی کو فون کیا. انہوں نے طارق حسین کا نمبر دیا جو انٹرنیٹ ریڈیو شروع کر رہے تھے، اور یوں ہماری نوکری شروع ہو گئی. یہ اور بات کہ چوتھے مہینے ہم جب نوکری سے واپس گھر لوٹے تو 1 ہی گھنٹے بعد طارق صاحب کا فون آیا، بھائی کل سے نہ آنا، ہم نے ریڈیو بند کر دیا ہے. یوں ہم ہائر بھی فون کے ذریعے ہوئے اور فائر بھی. اسی فون کے ذریعے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ مسیساگا ٹرانزٹ کو فون کر کے کیسے پتہ کیا جاتا ہے کہ کس روٹ کی بس ہمارے قریبی بس سٹاپ پر کب آ رہی ہے، ورنہ اس سے قبل ہم بس سٹاپ پر کھڑے کھڑے برفانی مجسمہ بن جایا کرتے تھے. اسی ٹیلی فون کے ذریعے ہم نے آپشن سے کھیلنے کا طریقہ سیکھا، اپنی انگریزی کی استعداد میں اضافہ کیا اور پارڈن کہہ کر کینیڈینز کے کان اور اپنے منہ کے درد میں اضافہ کیا. کئی گوریوں سے خام خواہ طویل باتیں کی اور ڈکشنری دیکھ کر اپنے علم اور طلب زن میں اضافہ کیا. پاکستان میں ایسا کرتے تو صرف بل میں اضافہ ہوتا. سب سے زیادہ خوشی تو ہمیں اس وقت ہوئی جب ہم نے ٹیلی فون کنیکشن کے لیے بیل والوں سے رجوع کیا. انہوں نے کوئی پیسے لیے بنا ہی تیسرے دن گھر پر فون لگا دیا. مارے حیرانی کہ ہم نے 3 دن تک فون کو ہاتھ نہیں لگایا کہ خدا جانے یہ بولے گا بھی کہ نہیں. پاکستان میں تو مشہور تھا کہ درخواست دادا دے اور فون کی سہولت پوتا اٹھائے. مقام شکر کہ اب پاکستان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ باپ کی درخواست پر بیٹے کو فون مل جاتا ہے. پھر مزید حیرت یوں ہوئی کہ 2 سال کے عرصے میں ایک بار بھی لائن مین کی شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. پاکستان میں ہر فون وائر کے ساتھ وائرس کی طرح 1-2 لائن مین جڑے ہوتے تھے. ٹیلی فون بعد میں آتا تھا اور لائن مین پہلے آنا شروع ہو جاتے تھے. ان کی پہلی تنخواہ محکمے ٹیلی فون سے ملتی تھی جو 10 دن میں صاف ہو جاتی تھی. بقایا 20 دن کے گزارے کے لیے ہم جیسے صارفین ہی ان کے کام آتے تھے. جس گھر میں فون ہو وہاں لائن مین فیملی ممبر کی حیثیت رکھتا تھا، بلکہ عزیز رشتہ دار اتنی پابندی سے نہیں ملنے آتے تھے جتنا کہ لائن مین. انہیں اپنے صارفین سے اتنی محبت ہوتی تھی کہ اگر 10 دن فون خراب نہ ہو تو وہ خود خراب کر دیا کرتے تھے تاکہ میل ملاپ برقرار رہے. اپنے دیس کی ٹیلی فون لائنیں اتنی نازک مزاج ہوا کرتی تھیں کہ بارش کے ایک چھینٹے سے انہیں نزلہ زکام ہو جایا کرتا تھا، اور فون میں سے طرح طرح کی کھانسیوں کی آوازیں آنے لگتی تھیں. بہو ماں کو فون کرتی تھی تو ریسیور پر ساس کی آواز آنے لگتی تھی. الطاف حسین لندن سے 90 ملاتے تھے تو بلاول ہاؤس سے بے نظیر کا سیکرٹری بولنے لگتا تھا. پرویز مشرف کو فون کرو تو واجپائی کی درد سے کراہتی ہوئی آواز آتی تھی، نہیں گھٹنے میں درد ہے تو کیا ہوا، مشرف کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. ایک کینیڈا کی ٹیلی فون لائنیں ہیں. مجال ہے جو بارش اور برف باری کا ان پر کوئی اثر ہو. بیوی کو فون کرو تو اپنی ہی بیوی کی آواز آتی ہے. مجال ہے جو پڑوسن ذرا بھی ڈسٹرب ہو. پھر ہر گھر میں کالر آئی ڈی کا رواج ہے. آواز سے پہلے نمبر ڈسپلے ہو جاتا ہے. آپ رانگ نمبر پر کسی کو چھیڑ بھی نہیں سکتے. لوگ فون اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کرتے، میل باکس سے پیغامات سن لیتے ہیں. وہ تو بھلا ہو ان کوارے دوستوں کا جن کے گھر پہلے پہل آ کر ٹھہرے تھے. انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ *67 دبا کر فون ملانے سے نمبر ڈسپلے نہیں ہوتا، ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان کے نامی گرامی رانگ نمبر کے کھلاڑی برسوں یہاں فون پر چھیڑخانی اس لیے نہیں کر پائے کہ انہیں *67 کی خوبی کا علم نہ تھا. پھر کال فارورڈنگ کا کرشمہ ایسا ہے کہ آپ گھر سے میلوں دور رہ کر بھی گھر کی کالوں سے باخبر رہتے ہیں. گھر کا فون ہی کم تھا کہ موبائل فون، معاف کیجیے گا،
سیل فون نے ہمارا دماغ مزید چکرا دیا. یوں تو پاکستان میں بھی اب یہ اسٹیٹس سمبل میں شمار ہونے لگا کہ ہر گھر کے آگے پولیس موبائل اور کان کے آگے موبائل فون ضرور ہونا چاہیے. مگر کینیڈا میں تو سیل فون کھلونوں کی طرح بکتے ہیں. بچہ گریڈ 10 میں آیا ہی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں سیل فون اور بغل میں گرل فرینڈ نظر آنے لگتی ہے. لوگ چلتے پھرتے سفر کرتے سیل فون پر اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے ہماری پڑوسن دروازوں پر کھڑے ہو کر باتیں کرتی ہیں. اب تو سیل فون پر ٹیکسٹ میسیجنگ اور انٹرنیٹ کی سہولت نے ہر ایک کو دوسرے سے مزید بیگانہ کر دیا ہے. پاکستان میں بسوں اور ٹرینوں کے سفر کے دوران دھکوں کے علاوہ خواتین کو گھورنے کی سہولت عام تھی. یہاں لوگ سیل فون کو گھورتے ہیں. ساتھ فیمیل نہ ہو تو ای میل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک حساب کتاب ٹول فری نمبرز کا ہے. ہر ادارے نے ٹول فری نمبر دے رکھے ہیں جن میں اکثر خواتین کی سافٹ آوازیں سنائی دیتی ہیں کیونکہ وہ سافٹ ویئر کے ذریعے بولتی ہیں. ان نمبروں کا بل نہیں آتا اور آپ کوئی کام جا کر کرنے کے بجائے گھر بیٹھ کر لیتے ہیں. بل جمع کرانے ہوں، بینکنگ کا کام ہو، نوکری کی تلاش ہو، سن، ہیلتھ یا کریڈٹ کارڈ بنوانے ہوں، آپ رشوت دیے بغیر گھر بیٹھے جملہ کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں آ کر کافی اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں. پھر یہ کہ گھر کا کمپیوٹر بھی فون کے ذریعے ہی چلتا ہے. کمپیوٹر کی مرمت بھی فون ہی پر ہو جاتی ہے. قسم قسم کی ڈیلز اور نئی آفرز بھی آپ کو فون ہی کے ذریعے ملتی ہیں. لانگ ڈسٹنس کی بیل بالکل علیحدہ آواز میں بجتی ہے جسے سن کر ہم امیگرینٹس فون کی جانب یوں بھاگتے ہیں جیسے بھائی ملنے آ گیا ہے، بہن دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے یا والدین نے آواز دی ہے. ان آوازوں ہی کے دم سے ہم سب میں دم خم باقی ہے. اگر آپ رات کے 1 بجے کے بعد بھی ٹی وی چینلز دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ خاص قسم کی بازاری سہولت بھی انہی فونز کے دم سے آباد ہے. سنا ہے کینیڈینز کہ بھاری ٹیلی فون بلوں کا راز بھی یہی فون کالز ہیں. بل کو بھاری بنانے کا کام یہاں لائن مینوں کی بجائے یہ کال وومنز کرتی ہیں. ایسے موقع پر ہمیں والدین کی وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ رہا کرو اور جلدی سو جایا کرو. کینیڈا آ کر پتہ چلا کہ اس نصیحت کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ تھا. جو لوگ کارڈلیس سسٹم کے تحت والدین کی اس نصیحت کو سن لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا کی کوئی برائی ان کے نزدیک نہیں پھٹک سکتی. دوستو، آج کا کالم تھا کینیڈا میں ہمارا سچا دوست ٹیلی فون. یہ کالم لیا تھا دیسی لائف ان کینیڈا سے جو مرزا یاسین بیگ صاحب نے 2008 میں لی تھی. اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ طنزیہ اور مزاحیہ کالمز کا یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اور جس انداز میں مرزا یاسین بیگ صاحب نے کینیڈا کی دیسی لائف کو پورٹریٹ کیا ہے، یہ کتاب جو ہے پڑھنے کے قابل ہے. اور اب میں نے اس کو تھوڑی سی کوشش کی ہے اسے آڈیو فارم میں لانے کی. اور اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگ رہی ہو تو پلیز اپنے کمنٹس دیجیے گا تاکہ آنے والے اس میں جو اور چیپٹرز ہیں میں ان کو آپ کے لیے ریکارڈ کر کے یوٹیوب چینل پہ میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. آمر راؤ AMERRAO یہ میرا یوٹیوب چینل ہے. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا.